ابو رائے نے مجھے جان نہیں دینا منی اوکھا ہونا نکلنا میرا نا. باہر چلے میں ایک ذوق میں مفتی صاحب مجھے احکامات کہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اس طرح بھی آتا ہوں انشاءاللہ. ایک خوبصورت نعت ذوق والے سنانے لگا ہوں, سنیے گا. جو ہمارے بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, اقبال عظیم ایک نعت لکھنے والے شاعر گزرے ہیں, پروفیسر تھے وہ. آنکھوں سے وہ پہلے بینا تھے پھر نابینا ہو گئے, پھر نابینا ہو گئے تھے آخر وقت میں. تو انہوں نے ایک نعت لکھی. اس نعت کو میں نے پہلے ایک اور انداز میں پڑھا تھا, پھر میں نے ایک اور انداز میں اس کو ریکارڈ بھی کروایا. تو بڑی محبت ملی. میں 2-3 شعر وہ پڑھتا ہوں, پھر میں عوامی انداز کی طرف آتا ہوں. چونکہ میری عادت رہی ہے ہمیشہ کہ میں کچھ نہ کچھ میسج ضرور دے کے جاتا ہوں, یعنی کوئی پیغام بھی دینا چاہیے نا. محبت رسول ہمارے دلوں میں الحمدللہ موجود ہے, ہم نے اسے اور بڑھانا ہے اور پھیلانا ہے انشاءاللہ. ہاں اب سنیے, اللہ ہمیں وہاں کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے, بار بار نہیں ہر بار نصیب فرمائے. لیکن اس حاضری کے لیے کیا چاہیے ذرا سنیے گا. پروفیسر اقبال عظیم کیا لکھتے ہیں, ان کا ایک انداز ہے خوبصورت نعتیہ. وہ لکھتے ہیں کہ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چشم نم. سبحان اللہ. اب سنیے گا بڑا بڑا پیارا کلام کہ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم, مل کے پڑھے نا, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے. اور سنیے گا, میں گدائے در شاہ کونین ہوں, میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب شعر دیکھیے گا, میں پھر پڑھتا ہوں کہ میں گدائے در شاہ کونین ہوں, میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کے زیر زمین, ہو میسر زمین پر کے زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے. ان کی محفل کی آداب کچھ اور ہے, ان کی محفل کی آداب کچھ اور ہے, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ اکبر. شعر سنیے گا کہ ان کی محفل کی آداب کچھ اور ہیں, ان کی محفل کی آداب
کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے۔ اور سنیے گا جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ان نئے راستوں کی نئی روشنی، ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی، ہم کو کوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو کوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے۔ اور سنیے گا، کیوں میں جانوں کسی اور دستور کو، کیوں میں جانوں کسی اور دستور کو، کیوں میں مانوں کسی اور منشور کو، ہم کو کوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم۔ اور آخری شعر سنیے گا، مفتی صاحب آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بڑا پیارا شعر پڑھنے لگا ہوں، پیارے بھی آ گئے، شعر بھی پیارا پڑھنے لگا ہوں، پیارا بھی آ گیا ہے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز آئے، انشاءاللہ میرے بعد آپ کو کلام سنائیں گے، بڑی خوبصورت لب و لہجہ میں پڑھتے ہیں، حافظ حسن افضال صدیقی صاحب تشریف لائے، اور یہ شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں، چلے ہم سب الحمدللہ آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں، مفتی صاحب ہو گئے، حافظ اقبال صاحب، یہ تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں ثناخوانی، ہاں، اور ہم مترنم انداز میں پڑھتے ہیں، ہاں، عزیزم حافظ حسن افضال آئے، یہ بھی مترنم انداز میں پڑھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب مفتی سعید صاحب تشریف لائے، یہ بھی تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں، ہم سب ثناخوان۔ لیکن پروفیسر اقبال عظیم کیا لکھتے ہیں، میں مقطع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، محبت دیجئے گا، ایک باری کہہ دیو نا سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا لکھتے ہیں کہ مدحت سرور دو جہاں کے لیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں، اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں، اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے۔ مفتی صاحب نے مجھے کہا، ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست دل کے قریب حضرت طاہر، بڑی اشعار خوبصورت لگتے ہیں، وہ میں نے پڑھے کچھ جگہوں پہ،
وہ احباب نے سنے تو مفتی صاحب نے بھی اس کی فرمائش کی ہے، تو میں چند اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ آئیے ہم اس نیت کے ساتھ ہی پڑھیں گے کہ اللہ کریم اس کا ثواب بھی ہمارے چشتی صاحب کی روح کو پہنچائے۔ ہاں وہ تو ایک خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، میں ویسے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ اشعار پڑھ سکوں۔ ملاحظہ فرمائیے وہ اکثر پڑھا کرتے تھے